مبين. قال الله تعالى عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال تعالى: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من ينفع الناس. صدق الله ومولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الہی حمد سے عاجز ہے یہ سارا جہاں تیرا. الہی حمد سے عاجز ہے یہ سارا جہاں تیرا. کسی سے کیوں کر ہو سکے ذکر و بیان تیرا. زمین و آسمان کے ذرے ذرے میں جلوے تیرے. زمین و آسمان کے ذرے ذرے میں جلوے تیرے. نگاہوں نے جدھر دیکھا نظر آیا نشان تیرا.
نگاہوں نے جدھر دیکھا نظر آیا نشان تیرا، ٹھکانہ ہر جگہ تیرا سمجھتے ہی جہاں والے، ٹھکانہ ہر جگہ تیرا سمجھتے ہیں جہاں والے تیرا، سمجھ میں آ نہیں سکتا کہ ٹھکانہ ہے کہاں تیرا، سمجھ میں آ نہیں سکتا ٹھکانہ ہے کہاں تیرا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ الحمدللہ۔ جہاں رنگ بو کی وسعتوں کا رازداں تو ہے، جہاں رنگ بو کی وسعتوں کا رازداں تو ہے، نہ کوئی ہمسر تیرا نہ کوئی روا تیرا، نہ کوئی ہمسر تیرا نہ کوئی روا تیرا۔ ایک شہرا کی نظر اور کرتا ہوں، بڑا ہی لطف آئے گا انشاءاللہ۔ رحمت نے میرے عجز میں اخلاص دیکھ کر، اللہ نے میری عاجزی، بندہ عاجز، بندہ بہت بڑا بہادر نہیں، کچھ بھی نہیں، یہ مٹی کا پتلا ہے، عاجز، اس کو عاجز ہی رہنا چاہیے۔ رحمت نے میرے حجز میں اخلاص دیکھ کر، شامل گناہ کر دیے ثواب میں۔ جب میری عاجزی اللہ نے دیکھی، جب میرے عمل میں اخلاص دیکھا کہ اللہ کی رضا کی خاطر میں نے بولا اور میں نے جو کچھ کیا وہ کیا، تو میری گناہ جو تھی وہ ثواب میں داخل کر دی۔ یہ اللہ کی قدرت، یہ اللہ کی قدرت، اور گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، غفور اور رحیم ہے۔ اس کے سامنے ہم رونے والے بن جائیں، عاجزی کرنے والے بن جائیں، بس اتنی سی بات ہے، بس سب ٹھیک ہے۔ شامل گناہ کر دیے ثواب میں، میری آنکھوں سے بے نکلے تھے جو آنسو ندامت میں، میری آنکھوں سے بے نکلے تھے جو آنسو ندامت میں، وہی بخشش کے موتے بن گئے دریائے رحمت میں۔ میرے بھائیو دوستو، میرے بزرگوں، کاش ہمیں رونا آ جائے، اپنے گناہوں پہ توبہ کرنا آ جائے، ہمیں ماتم بن جائے گی، ایک ہی آنسو بہا کر کے رب کو منانے والے بن جاؤ، ایک ہی آنسو۔
وہ آنسو دوزخ کی آگ کو بجھا دے گا اور مجھے اور آپ کو اپنی رحمت میں داخل کر دے گا۔ بندہ گناہگار ہے، بندہ خطاوار ہے، لیکن یہ اپنے گناہوں پہ اصرار نہ کرے۔ جب کبھی گناہ ہو جائے تو میرے بھائیوں توبہ کرنے والا بن جائے۔ اللہ تعالیٰ نے گناہوں کا علاج یہ رکھا ہے کہ کبھی تم سے سرزد ہو جائے، شیطان ہے، نفس ہمارا ہے، اس کے دھوکے میں آ ہی جاؤ گے۔ حضرت آدم علیہ السلام آ گئے، اور کون بڑا ہے؟ پیغمبروں سے بھی لغزشی ہوئی، لیکن ہم سے گناہ ہوتے ہیں، ہم سے گناہ ہوتے ہیں، ہم سے لغزش نہیں ہوتی، ہم گناہگار ہیں۔ تو میرے بھائیو، دوستو، بزرگوں، وقت جمعے کا بہت تھوڑا ہوتا ہے، لیکن ایک بات ہے یاد رکھیں، آج یہ سردیوں کے دن تو ہے نہیں، یہ مئی کا مہینہ ہے۔ اگر کوئی تھوڑی سی زیادتی ہو جائے ٹائم میں تو مجھے معاف کیجیے گا، ابھی حاضری بھی پوری نہیں ہوئی ہے۔ میں آپ سے خطاب نہیں کر رہا، میں چند باتیں کروں گا، چند باتیں، اور بالکل سادہ ترین باتیں۔ میں 80 کی دہائی میں آخری میں چل رہا ہوں، الحمدللہ اللہ کا فضل ہے، میری جان ابھی تک چلنے پھرنے کے قابل ہے۔ گو میری کچھ سماعت میں فرق آ گیا ہے، اور میری بینائی میں بھی فرق آ گیا ہے، چشمہ آپ کے سامنے لگا ہوا ہے، لیکن میں اللہ کا بہت بڑا فضل سمجھتا ہوں اپنے اوپر۔ آپ بھی میرے لیے دعا فرمائیں کہ مزید فضل اور رحمت فرمائیں مجھ پر بھی اور آپ پر بھی۔ تو میرے بھائیو، دوستو، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، میں نے جو آیت کریمہ شروع میں پڑھی ہے، اس کا معنی مفہوم یہ ہے، اللہ فرما رہے ہیں، اللہ خطاب فرما رہے ہیں، اور کس سے خطاب فرما رہے ہیں؟ مومنین سے، مومنات کے ساتھ۔ یا ایھا الذین، اے وہ لوگوں، آمنو، ایمان والو، جو کلمہ پڑھ چکے ہو، ایمان لا چکے ہو مجھ پر، مجھے وحدہ لا شریک مان چکے ہو، حضرت محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مان چکے ہو، اپنا رسول مان چکے ہو، ساری نبیوں پر ایمان لانے والے ہو، قیامت، جنت، دوزخ پر ایمان لا چکے ہو۔ اللہ تعالیٰ ان سے خطاب، مجھ سے خطاب، آپ سے خطاب، ساری دنیا کے مسلمانوں سے خطاب ہے، عربوں سے بھی، اجمیوں سے بھی، ہندوستانیوں سے بھی، پاکستانیوں سے بھی، افریقہ والوں سے بھی، مغرب والوں سے بھی، مشرق والوں سے بھی۔ اب کوئی اس بات کو سمجھے یا نہ سمجھے وہ دوسری بات ہے، لیکن عقل مند آدمی ہے، وہ سمجھتے ہیں، عقل بڑی چیز ہے، اللہ تعالیٰ نے سمجھ دے رکھی، ہر انسان کو سمجھ سے کام لے۔ میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، جب رات آ جاتی ہے تو پھر اندھیرا ہی ہوتا ہے۔ یہ مصنوعی لائٹیں ہی ہمارے پاس ہیں جو چلتی ہیں، اور جس کی وجہ سے ہم رات گزارتے ہیں، اپنا دیگر معاملات درست کرتے ہیں، اور جب دن آ جاتا ہے تو پھر اندھیرا چھپ جاتا ہے، پھر اندھیرے کی گنجائش نہیں ہوتی ہے۔ یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے۔ میرے دوستوں، بزرگوں، جب اللہ کا دین آ گیا، مکمل ہو گیا، اس میں کوئی کمی بیشی نہیں، یہ قیامت تک کے لیے مکمل دین ہے۔ کوئی نبی نہ آیا ہے، نہ آئے گا، آیا ہے تو دجال ہے، کذاب ہے۔ بات ٹھیک ہے؟ ذرا میری باتوں میں ہاں کر دیجیے گا۔ اگر میں کہیں سے غلط ہوں تو آپ مجھے بتا سکتے ہیں، میں اپنی بات سے باز آ جاؤں۔
تھوڑا سا علم ہے میرے پاس، زیادہ علم بھی نہیں ہے. جس علم کی بنیاد پر میں بات آپ سے کر رہا ہوں، تو اللہ تعالیٰ مومنوں سے خطاب فرما رہے ہیں کہ اے مومنوں، ادخلوا، داخل ہو جاؤ، فی السلم کافہ، اسلام کے اندر پورے کے پورے. تمہاری عبادات جو ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، عمرہ ہے، آپس میں معاملات ہیں، آپ کی معاشرت ہے، آپ کی معیشت ہے، آپ کی تجارت ہے، آپ کی حکومت ہے. لہذا جب آپ نے ایمان اختیار کر لیا ہے، مجھ کو مان لیا ہے، قیامت پر یقین کر لیا ہے، تو بس ابھی اس اسلام کے قلعے کے اندر ہی رہنا ہے، باہر نہیں جانا. اگر باہر جاؤ گے تو پھر شیطان تمہارا دشمن ازلی، وہ تمہیں بہکا کر کے اپنے ساتھ ساتھی بنا کر کے دوزخ میں ڈال دے گا. اور دوزخ ہے بہت بری جگہ، عذاب کی جگہ. اس میں ٹھنڈا عذاب بھی ہے اور گرم عذاب بھی ہے، گرم ترین اور ٹھنڈا ترین عذاب ہے. اس میں پہاڑ بھی ہیں، اس میں گرم دریا بھی ہیں، اس میں طرح طرح کے عذاب اللہ نے رکھے ہوئے. اس میں سانپ اور بچھو بھی ہیں جو آگ کی پیدائش ہیں. میرے بھائیوں دوستوں، دن ہوتے ہوئے ہم کیوں بھول جائیں اپنا راستہ؟ روشنی ہوتے ہوئے ہم ٹکر کیوں کھائیں؟ ہم کسی گلی میں کیوں بھٹکیں؟ کسی دریا میں کیوں چھلانگ لگا دیں؟ اللہ نے آنکھیں دی، عقل دیا ہے، بالکل روشنی ہے، اس روشنی سے فائدہ اٹھائیے. قرآن مجید آپ کے پاس ہے، گھروں میں موجود ہے، مسجدوں میں موجود ہے. اسلام کے اندر کیسے داخل ہو جائیں؟ میں اپنی کم علمی کی بنیاد پر میں بات کرتا ہوں آپ سے. شاید اگر اس میں کچھ کمی رہ جائے، کچھ زیادتی ہو جائے تو میں طالب علم ہوں، آپ جیسا طالب علم ہوں، آپ جیسا آدمی ہوں. میں کسی مدرسے کا طالب علم نہیں ہوں، فارغ بھی نہیں. پہلے بھی کئی دفعہ میں نے آپ سے متفق میں مخاطب ہوا، باتیں بھی نہیں کی. آپ جانتے ہیں الحمدللہ مجھے کوئی ایسی بات بھی نہیں ہے. بس یہ معاذ اللہ کا فضل ہے. علماء حقانی کی جوتیاں سیدھی کی ہیں، ان کے ساتھ رہا، محنت مزدوری کرتا رہا. غریب آدمی ہوں، نہ میرے پاس فیکٹریاں ہیں، نہ میرے پاس کوئی تجارت ہے، نہ کوئی بڑی جائیداد ہے، کچھ بھی نہیں ہے. اگر تھوڑی بہت ہے تو یہ اللہ ہی کیا سب کچھ، میرا کچھ نہیں ہے. بس 2 وقت کا کھانا مل جاتا ہے، میں شکر کر کے کھا لیتا ہوں، بس اتنی سی بات ہے. اور موت کا انتظار ہے. اور اللہ سے میں یہ مانگتا ہوں، خدا بندہ جب موت آ جائے تو پھر میری زبان پہ کلمہ جاری رکھی. وہ بہت سخت موقع ہے. میں نے مرتے لوگ دیکھے، اپنے ہوش نہیں رہتا. اور پھر اس جہاں سے یہ آنکھیں بند ہو جاتی ہیں، آنکھیں بند ہو جاتی ہیں، اور ادھر آنکھیں کھل جاتی ہیں برزخ کی طرح. جو کیا کرایا ہوتا ہے سامنے ہوتا ہے، سامنے. اگر نیکیاں کی ہوتی ہیں، متقیانہ زندگی گزاری ہوتی ہے، اسلام کے مطابق، سنت کے مطابق زندگی گزاری ہوتی ہے، تو جنت کی شکل میں سامنے سارے معاملات آئیں گے. یہ تھوڑی کامیابی ہے. ارے میرے بھائیوں،
ہر آدمی کامیاب ہونا چاہتا ہے، کامیاب ہونا چاہتا ہے نا، بولو، ہر آدمی کامیاب ہونا چاہتا ہے، ناکامی کی طرف کوئی نہیں جاتا ہے۔ ایک آدمی دکاندار دکان کھولتا ہے، کپڑے کی دکان کھولتا ہے، یا سبزی کی یا پرچون کی دکان، کوئی بھی وہ اپنی کامیابی کے لیے کھولتا ہے کہ مجھے 4 پیسے آئیں گے، میرے گھر کا خرچہ چلے گا اور میں کسی کا مجبور نہیں ہوگا، یہ کامیابی ہے نا۔ کسی کے سامنے مجھے ہاتھ نہیں پھیلانے پڑیں گے، کسی سے مجھے قرضہ نہیں لینا پڑے گا، تو یہ کامیابی کی طرف بندہ جاتا ہے۔ بے شک یہ دنیا کی کامیابی بھی ہم چاہتے ہیں۔ نماز کے اندر ہم دعا کرتے ہیں نا آخر میں، ربنا آتنا ہے، اگر اللہم بھی ساتھ شمار کر لیا جائے تو یہ بہت اچھی بات ہے۔ اللہم، اے اللہ، ربنا، اے ہمارے پالنے والے، اے ہمارے حاجت روا، اے ہمارے مشکل کشا، اے ہمارے دعاؤں کو قبول کرنے والا، ہمارے مشکلوں کو دور کرنے والا، آتنا، دے ہم کو فی الدنیا، دنیا میں حسنہ، بھلائی نیکی عطا فرما، دنیا کی کامیابی عطا فرما، نیک اولاد عطا فرما دے، نیک بیوی عطا فرما دے، بھائی ہو تو نیک ہو، پڑوسی ہو تو نیک ہو، رشتہ دار ہو تو ہمدرد ہو، یہ بھلائی مانگتے ہیں، ٹھیک ہے نا، یہ بھلائی مانگتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ہمیں دے بھی رہے ہیں، دے بھی رہے ہیں۔ وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةٌ، اور آخرت کے دنیا میں ہمیں نیکی عطا فرمانا۔ اے اللہ، موت کے وقت میری زبان پہ کلمہ جاری رکھنا، اے اللہ میری قبر کو جنت کا باغ بنا دینا، اے اللہ یوم حساب کے اندر، اے اللہ پہلے تو میرے حساب کو آسان کر دینا۔ بہتر تو یہ ہے کہ میرا حساب ہی نہ کھولنا کہ میرے مال اتنے اچھے نہیں ہیں، میری نمازیں اتنی اچھی نہیں ہیں، میرے روزے اتنے قابل نہیں، میرے حج و زکوٰۃ اتنے قابل نہیں کہ میں اپنے حساب پر میں مطمئن ہو جاؤں کہ میرا حساب اچھا نکلے گا، کہ میری نیکیاں زیادہ ہو جائیں گی تو میں کامیاب ہو جاؤں گا، کیا خبر میری بدیاں بڑھ جائیں تو میں تباہ و برباد ہو جاؤں گا۔ اے اللہ اس وقت کی کامیابی، اس وقت کا حسنہ ہمیں تو عطا فرمانا۔ دوزخ کے پل صراط کے اوپر سے اے اللہ کامیابی کے ساتھ گزار دینا، یہ وہ آخرت کا حسنہ ہے۔ پھر تیسری بات ہم اللہ سے مانگتے ہیں، وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ، اور بچا ہم کو دوزخ کے عذاب سے، اور بچا ہم کو دوزخ کے عذاب سے۔ جو دوزخ کے عذاب سے بچ گیا بس وہ بڑا کامیاب ہے۔ ہم میرے بھائیوں دوستوں، اے میرے ملک کے وزیروں، مشیروں، صدروں، وزرائے اعظم، افسوس کے ساتھ کہتا ہوں آپ مسلمان ہیں، میں ان سے بھی مخاطب ہوں، مخاطب ہونا چاہیے، آپ بھی مخاطب ہیں۔ یہ ملک کس لیے بنا تھا، کس لیے بنا تھا، کس وجہ سے ہم ہندوستان کی ہندو قوم سے ہم علادہ ہوئے تھے، کیا وجہ تھی؟ ہندو اکثریت میں تھے، ہم اقلیت میں تھے، ہمیں یہ چاہیے تھا کہ ہم علادہ ایک ملک بنائیں، اس ملک کے اندر ہم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے قانون کو نافذ کریں گے۔
یہ بات ٹھیک ہے؟ یہی بات ٹھیک؟ کاش مجھے گلہ ہے علماء کرام پر، مجھے گلہ ہے. ہر سال ہزاروں لاکھوں کے حساب سے فارغ التحصیل علماء بن کے نکلتے ہیں. 75 سالوں میں کتنے علماء نکلے ہوں گے؟ کتنے علماء نکلے ہوں گے؟ بس مجھے ایک مسجد ہی چاہیے فارغ التحصیل ہونے کے بعد. میرا یہی کام ہے، میں چند لوگوں کی امامت کر لوں، بس یہ کافی ہے؟ یہ کافی ہے؟ نہیں. اے میرے محترم المقام علماء کرام، اگر آپ اتفاق کرتے، اتحاد میں ہوتے، آپس میں آپ کی یکجہتی ہوتی، آج ہم یہ نہ سنتے کہ فلاں لڑکی اغوا ہو گئی ہے، اس کے ساتھ جبرن یہ کیا. میں روزانہ تقریباً اخبارات کا مطالعہ کرتا ہوں میرے بھائیوں دوستوں. آپ ٹی وی بھی دیکھتے ہوں گے، اخبارات بھی دیکھتے ہوں گے. جتنا گند اس پاکستان میں ہے شاید کہیں نہیں ہوگا. ٹھیک ہے بات کیوں نہیں؟ یہ گند ٹھیک، یہ دور ہونا چاہیے نا. ہر قسم کا گند دور ہونا چاہیے. یہ چوری، یہ رشوت خوری، یہ غریب کو عدالت میں انصاف نہ ملنا، غریب دھکے کھاتا ہے، عمریں گزر جاتی ہے، فیصلہ نہیں ہوتا. یہ کس کا قصور ہے؟ یہ ہم سب کا قصور ہے. میرا بھی قصور ہے، آپ کا بھی قصور ہے. ہم آواز نہیں اٹھاتے. جب الیکشن آتا ہے تو پھر ہم انہیں بڑی بڑی پارٹیوں کو ہم منتخب کرتے ہیں، بس ہم ان کے دھوکے میں آ جاتے ہیں. ہو گیا وقت. بہت ساری باتیں کہنے کو دل چاہتا ہے، لیکن یاد رکھیں جو میں نے اپنی دل سے دل درد بھری آواز نکالی ہے، میرے علماء سے بھی درخواست کی ہے، اپنے حکمرانوں سے بھی درخواست کی ہے، خدا را اتفاق کرو، قرآنی نظام کو نافذ کرو. ساری چوریاں ختم ہو جائے گی. وابدہ دن رات پیٹ رہے ہیں، چوری ختم نہیں ہو رہی، بجلی چوری ہو رہی ہے، بجلی چوری ہو رہی ہے. چور کے ہاتھ کاٹے جائیں، جتنے ناجائز قتل کیا اس کو پھانسی پہ لٹکایا جائے. کیا مجالے چوری ہو جائے. ڈاکو دن دہاڑے متے ہوئے کہ سونا لوٹ دیتے ہیں، بینک لوٹ لیتے ہیں. یہ حکومت کی کمزوری ہے، اور ساری کمزوری یہ ہے کہ ہم نے قرآن سے بے اعتنائی کی، قرآن کے ساتھ ہم نے وفاداری نہیں کی، اس کلمے کے ساتھ ہم نے وفاداری نہیں کی ہے. کلمے کے وفادار بن جاؤ، پورے مسلمان بن جاؤ. میں بھی پورا مسلمان بن جاؤں، آپ بھی پورے مسلمان بن جائیں، ہمارے وزراء بھی پورے مسلمان بن جائیں، اور تمام کام اسلام کے اندر ہوں تو بس پھر بات بن جائے گی. اسلام کے اندر کسی چیز کی کمی نہیں ہے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ. جن حضرات نے سنتے نہیں پڑھی سنتے ادا کر لیں.